عبداللہ ابن عمر جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، تو حضرت عبداللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو کوفہ کا رہنے والا تھا۔ تو اس نے حضرت عبداللہ سے سوال کیا کہ اگر کپڑے پر مکھی کا خون لگ جائے یا مچھر کا خون لگ جائے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ جلال میں آ گئے کہ نواسہ رسول کو شہید کر کے تم مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہو کہ مکھی کا خون کپڑے پر لگ جائے یا مچھر کا خون لگ جائے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ تو جیسے سوال کیا گیا تھا، کوفہ کے شخص نے سوال کیا، تو حق تو یہ بنتا تھا کہ حضرت عبداللہ ویسے جواب دیتے کہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ تم نواسہ رسول کو شہید کر کے اس نواسہ رسول کو جس کے بارے میں میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں، اور تم ان کو شہید کر کے مجھ سے یہ سوال کرتے ہو۔ یہ حضرت عبداللہ اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا، وہ کس طرح جو ہے اہل بیت کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی طرف دیکھا۔ حضرت علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما دونوں گلی سے گزر رہے تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی ایک سوال پوچھنا ہے، آپ غصہ تو نہیں ہوں گے، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ تو حضرت علی نے فرمایا پوچھئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی حضرت امام حسن کا چہرہ آپ سے تو ملتا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے ابوبکر ان کا چہرہ تو مصطفیٰ سے ملتا ہے، ان کا چہرہ تو مصطفیٰ کریم سے ملتا ہے، ان کا چہرہ بھی ویسا، ان کا حسن بھی ویسا، ان کی آنکھیں بھی ویسی اور ان کی تشبیہ بھی بالکل ویسی ہے۔ تو یہ تو حضرت ابوبکر صدیق تھے نا۔ تو حضرت عمر ایک مرتبہ دینار تقسیم کر رہے تھے، بانٹ رہے تھے، بدر سے آنے والے مجاہدین کو 1000 دینار دے رہے تھے۔ حضرت عمر کے صاحبزادے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضرت عمر نے ان کو بھی 1000 دینار دیا۔ تو جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے تو حضرت عمر نے ان کو 2000 دینار عطا کیے۔ تو حضرت عبداللہ نے جب دیکھا تو حضرت عبداللہ جب گھر گئے تو اماں سے کہا، اماں آج میرے والد صاحب نے مجھے 1000 دینار دیا اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو 2000۔ تو اماں نے کہا، بیٹا اگر حضرت عمر جلال میں نہ ہوئے تو ان سے عرض کر دوں گی، وگرنہ میں نہیں کہہ سکتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر تشریف لائے تو آپ کی جو اہلیہ تھیں آپ سے عرض کی کہ عبداللہ نے کہا ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے جو ہے 1000 درہم دیے اور حضرت امام حسن اور امام حسین کو 2000 عطا کیے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو بلاؤ، حضرت عبداللہ کو بلاؤ۔ تو آپ کی اہلیہ نے کہا، نہیں میں تو ویسے ہی عرض کرنی تھی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں، ان کو بلاؤ۔ تو جب حضرت عبداللہ کو بلایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو ان کو شان اہل بیت پر خطبہ سنایا، پھر کہا، اے عبداللہ کہ تو ان سے مقابلہ کرتا ہے، پہلے یہ بتا کیا تیری خالہ زینب ہے؟ کیا تیری خالہ ام کلثوم جیسی ہے؟ کیا تیری نانی فاطمہ جیسی ہے؟ اے عبداللہ یہ تو بتا کیا تیرا نانا محمد مصطفیٰ بھی ہے؟ تو فرمایا، عبداللہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے مقابلہ نہ کیا کر۔ میں عبداللہ میں نے تجھے تیری خدمت دے کر 1000 دیا اور میں نے ان کو 2000 ان کی نسبت دے کر دیا۔
تو جب یہ خبر حضرت علی تک پہنچی کہ حضرت عمر نے اس طرح فرمایا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کیوں نہ کہیں، کیونکہ جس کے بارے میں میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ جنت کے چراغ ہیں۔ تو جب یہی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ مولا علی نے میرے لیے اس طرح فرمایا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی، اے علی میں نے سنا ہے کہ تم نے مجھے جنت کا چراغ کہا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا یہ میں نے نہیں کہا بلکہ میں نے مصطفیٰ سے سن کر کہا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے یہ بات لکھ کر دے، تو حضرت علی نے اس کو لکھ کر دیا۔ تو اے لوگو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت سے جو ٹکراتا ہے، ان کا مقابلہ کرتا ہے، تو دنیا و آخرت اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت سے سچے دل کے ساتھ محبت کرنا نصیب فرمائے۔